بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیشی خدمت ہے اردو کہانی ناگ دیوتا کا اگلا حصہ۔ کیا بات ہے شکائی، یہ پگ ڈنڈی سفر کے لیے مناسب نہیں ہے، شکائی نے کہا۔ کیوں؟ میں نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ بس جناب، میں پہلے بھی اس طرف آ چکا ہوں، یہ راستے منحوس راستے کہلاتے ہیں، آپ کو اس طرف سے سفر نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی سی مشکلات ضرور پیش آئیں گی مگر سفر کا وہی راستہ مناسب ہے۔ منحوس راستے؟ میں ہنس پڑا۔ تم ان راستوں سے سفر کر چکے ہو شکائی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، 2 بار، لیکن درمیان ہی سے لوٹ آنا پڑا۔ کیا نحوست ہے ان میں نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا جناب، لیکن میں جن سیاحوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ان روایات کا مذاق اڑایا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں ان راستوں سے واپس ہی لوٹنا پڑا۔ نہ جانے کیوں لاماؤں میں اور تبت کے باشندوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ پگ ڈنڈیاں بہت منحوس ہیں۔ اگر یہ بات ہے شکائی تو ٹھیک ہے، ہم صرف تفریحی مقصد کے تحت پہاڑ کی چوٹی پر جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی قیمتی شے حاصل کرنا مقصود نہیں، چنانچہ یہ روایت تو ہمارے لیے کافی دلکش ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، میں آپ کو روکنے کی جرات تو نہیں کر سکتا، لیکن چند مشکلات ضرور پیش آئیں گی۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ ممکن ہے ہمارے ساتھی مزدور ان راستوں پر سفر کرنا پسند نہ کریں۔ اوہ ہاں، یہ مشکل تو ہے، لیکن کیا تم انہیں سمجھا نہیں سکتے؟ میں نے پوچھا۔ میں؟ شکائی ہچکچاتے ہوئے انداز میں بولا۔ کیا تم ان راستوں سے ڈرتے ہو؟ جی ہاں جناب، اندیکھے راستے انسان کو خوفزدہ کر ہی دیتے ہیں۔ سامنے کوئی مصیبت آئے تو اس سے نمٹنے کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فضا میں خاموش بلائیں گردش کر رہی ہوں تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان خاموش بلاؤں کو بھی دیکھیں۔ آخر یہ ہے کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور شگائی پریشانی سے گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن مزدوروں میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہیں تو براہ کرم انہیں ضرور اجازت دے دیں، ہم ان کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ٹھیک ہے شکائی، اگر ایسی بات ہے تو تم یہ اختیار رکھتے ہو کہ جس کو چاہو واپس کر دو، میں نے کہا اور شکائی گردن ہلا کر چلا گیا، اور اس کا کہنا سچ ہی نکلا۔ تقریباً 8 مزدور واپس چلے گئے۔ میں نے انہیں معاوضے کی ادائیگی کر دی تھی جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ باقی چند مزدور ہمارے ساتھ رہ گئے تھے جو باہمت اور نوجوان تھے۔ میرے ساتھی بھی اس سفر کے سلسلے میں خاصے متجسس نظر آ رہے تھے اور ان میں سے کوئی خوفزدہ نہیں تھا۔ ہم نے ان پگ ڈنڈیوں پر سفر شروع کر دیا اور بڑے تعجب کی بات تھی کہ تھوڑے سفر کے بعد شکائی کے چہرے سے بھی خوف دور ہونے لگا۔ اس نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، نہ جانے کیوں ان پگ ڈنڈیوں کو منحوس قرار دے دیا گیا ہے۔ بظاہر تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جسے خطرے کا باعث کہا جائے۔ ہم آگے بڑھتے رہے اور پہاڑیوں کی بلندیاں طے ہوتی رہیں۔ ہمیں ایک ایسا پہاڑ نظر آیا جس میں ایک غار کا دہانہ تھا۔ یہ غار انتہائی عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ دہانے کی شکل انسانی شکل سے مشابہ تھی۔ عجیب و غریب صورتحال تھی اور یہی تعجب کا باعث بن گئی، ورنہ غار تو راستے میں بہت سے بڑے تھے۔ غار سے پھوٹنے والی روشنی نے مجھے متحیر کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہاں اس خطرناک جگہ کون رہتا ہے؟ انسان کا گزر تو یہاں مشکل سے ہی ہوتا ہے، لیکن تبت کا علاقہ تھا۔ تبت کے راہب اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہوئے تارک الدنیا ہو جاتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہاں بھی کوئی ایسا ہی راہب زندگی کے دن گزار رہا ہو۔ بات مہم جوئی کی تھی اور دلچسپ چیزوں کو دیکھنے کا تجسس میرے ذہن میں ضرورت سے زیادہ تھا، چنانچہ فیصلہ کر لیا کہ غار کے اندر جا کر دیکھوں گا۔ پھر میں جب آگے بڑھا تو دفعتاً ہمارے رہبر شکائی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں میرے محترم دوست، اس غار میں نہ جاؤ، وہ مستریانہ انداز میں بولا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں شکائی، کیا بات ہے؟
میرے عظیم دوست، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ غار اچھے نہیں ہیں اور ان میں داخل ہونے سے ہم کسی بھی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس احساس کی کوئی خاص وجہ ہے تمہارے ذہن میں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ پہاڑوں پر سفر کرنے والے آفات کی نشاندہی کے سلسلے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن ہمیں برفانی طوفانوں سے قبل از وقت آگاہ کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آگے یقیناً کوئی ایسا گھڑا موجود ہے جو ہم سے ہماری زندگیاں چھین سکتا ہے، اور ہم سب وہ راستے ترک کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوست اور میرے یار، اس وقت بھی میرا ذہن یہی بتا رہا ہے کہ ضرور کسی نہ کسی جگہ ہم حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن تمہاری بدقسمتی ہے شکائی کہ میرا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے کہ جس میں تہمات کو اہمیت نہیں دیتے۔ نہ ہی میں تمہاری اس بات سے متفق ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ سب باہر رکو، میں تنہا اس غار میں جاؤں گا، میں نے کہا، اور شکائی پریشانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ شکائی کی باتوں سے میرے دوست ساتھی بہت متاثر ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی بات ٹال دی اور ان سے کہا، دوستو، میں تمہیں اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میرا پہاڑوں پر آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں مکمل طور سے یہاں کی سیر و سیاحت کروں۔ مجھے یقین ہے کہ غار کو اندر سے دیکھنے کے بعد بخیریت واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ تم کسی قسم کا تردد نہ کرو۔ ان لوگوں کے سمجھانے کے باوجود میں نے ان میں سے کسی کی بات نہیں مانی اور میں غار کے دہانے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب کئی قدم پیچھے ہٹ گئے، جیسے ان کا خیال ہو کہ جیسے ہی میں غار میں داخل ہوں گا، غار کے دہانے میں شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ روشن غار سے اندر داخل ہو کر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا، لیکن اس چھوٹے سے غار میں ان شعلوں کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ چنانچہ یہاں داخل ہونے سے اس غار کے بارے میں کچھ معلومات نہیں حاصل ہو سکیں، اور میں نے اسے دوسرے سوراخ کی جانب رخ کیا، اور جب اس سوراخ سے اندر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ غار کا یہ دوسرا حصہ انتہائی وسیع و عریض ہے۔ اس کی قدرتی چھت تھی جو بے حد بلند تھی، اور اس غار کی دیواروں میں بھی مشعلیں نصب تھیں۔ غار کے درمیان سنگ موسیٰ سا بنا ہوا ایک مہیب مجسمہ تھا، اور مجسمے کے سینے کے عین درمیان کوئی چیز بجلی کے بلب کی طرح چمک رہی تھی۔ مجسمے کا قد و قامت اور اس کی تراش بے حد حسین تھی، سوائے اس کے چہرے کے یہ چہرہ یقیناً خوفناک تھا، اور مشعلوں کی روشنی میں ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی عفریت منہ کھولے کھڑا ہو۔ لیکن سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ غار میں کوئی انسانی وجود موجود نہیں تھا۔ حالانکہ یہ مشعلیں کسی نہ کسی نے تو روشن کی ہوں گی۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ اس غار کا مکین ہے۔ میں غار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیواروں کے کنارے چکر لگا آیا تھا، لیکن اس مجسمے کے سوا اور کوئی چیز ان دونوں غاروں میں موجود نہیں تھی۔ پھر میں نے ہمت کر کے مجسمے کو قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے سامنے پہنچ گیا۔ بلند و بالا مجسمے کے قدموں میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ بلا شبہ اسے سنگ تراشی کا ایک نایاب شاہکار کہا جا سکتا تھا۔ میں نے گلے میں لٹکا ہوا کیمرہ اتارا اور اس کی کئی تصویریں لے ڈالیں۔ ہر رخ سے تصویریں لینے کے بعد میرا تجسس مجھے اس کے نزدیک لے گیا۔ اب میں اس کے سینے میں چمکتی ہوئی روشنی دیکھنے کا خواہش مند تھا، اور جب آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں نے اسے قریب سے دیکھا تو میری آنکھیں چکا چوند ہو کر رہ گئیں۔ وہ ایک حسین گڑیا اس مجسمے کے سینے میں موجود تھی۔ میرا جہاندیدہ نگاہیں اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتی تھیں کہ یہ 3 تراشے ہوئے ہیرے ہیں جنہیں جوڑ کر گڑیا کی شکل دی گئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے ہیرے حاصل کرنے کا تصور بے حد سرور انگیز تھا۔ میں نے اپنے طور پر ان کی قیمت کا تعین بھی کر لیا تھا۔ بلا شبہ میں ایک صاحب حیثیت آدمی تھا، ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ شاید دولت کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی۔ حالانکہ میری مہم جوئی کا شوق صرف تفریح کی حد تک تھا۔ میں نے دوسرے سیاحوں کی مانند خزانے حاصل کرنے کے خواب کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن اگر خزانے خود چل کر کسی انسان تک پہنچ جائیں تو شاید چند ہی ایسے درویش صفت انسان ہوں گے جو انہیں نظر انداز کر دیں گے۔ چند لمحات کے لیے میں اس غار کے ماحول کو بھول گیا تھا، اور میری نگاہوں میں صرف 3 ہیرے تھے جنہیں خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔ گڑیا سیاہ مجسمہ کے سینے میں اس طرح رکھی ہوئی تھی جیسے کسی طاق میں کوئی چیز رکھ دی جائے۔ میرا لرزتا ہوا ہاتھ اس کی جانب بڑھا۔ یہ میری پہنچ سے دور نہیں تھی، اور میں نے گڑیا پتھر کے سینے سے نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے پورے غار میں گڑگڑاہٹ ہونے لگی ہو۔
عجیب سی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں اور میرے قدم لرزنے لگے۔ میں سیڑھی سے گرتے گرتے بچا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف میرا وہم ہے۔ میں نے اس قیمتی گڑیا کو اپنے لباس کے اندرونی حصے میں پوشیدہ کر لیا۔ میرا چہرہ فرط مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اتنی قیمتی اور نایاب شے میں یہاں سے لے جا رہا تھا۔ اس بات کا احساس میرے بدن کی لرزش بن گیا تھا۔ غار کا ماحول اب بھی اسی طرح پرسکون تھا، لیکن جوں جوں میں واپسی کے لیے قدم بڑھاتا گیا، میں نے محسوس کیا میرے عقب میں مشعلیں بجھ رہی ہیں، اور جب میں نے غار کے دہانے سے دوسری جانب قدم رکھا تو میرے عقب میں روشن غار تاریک ہو گیا تھا۔ البتہ دوسرا حصہ بدستور روشن تھا۔ انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ جوں جوں میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے، یہ مشعلیں خود بخود بجھتی جا رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن پر خوف کا ہلکا سا تاثر ابھرا، لیکن اس چھوٹے دھانے کے فاصلہ طے کر کے میں غار کے بیرونی دھانے سے باہر نکل آیا، جہاں میرے ساتھی میرے منتظر تھے۔ مجھے مسرت کی نگاہوں سے دیکھا گیا، خاص طور سے شکائی میرے نزدیک پہنچ گیا اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آہ میرے آقا، میرے دوست، تم خیریت سے تو ہو نا؟ ہاں شکائی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے جو توہمات پر یقین نہیں رکھتا، اور اس کے علاوہ غار میں کچھ بھی نہیں سوائے ایک سنگی مجسمے کے جو دیو قامت ہے۔ البتہ چند ایسی چیزیں ہیں جو حیران کن ہیں۔ وہ کیا؟ میرے ایک ساتھی نے پوچھا۔ غار میں مشعلیں روشن تھیں، لیکن ان مشعلوں کو روشن کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا، اور جب میں وہاں سے واپس پلٹا تو مشعلیں خود بخود بجھ گئیں۔ تم دیکھ لو، غار کا دہانہ تاریک ہو چکا ہے۔ ہاں ہم نے دیکھا تھا اور ڈر گئے تھے، ہم تو تمہاری خیریت کی دعا مانگنے لگے تھے کہ نہ جانے یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھیوں نے کہا، اور پھر شکائی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس میرے آقا، اب یہاں سے آگے بڑھیں، نہ جانے کیوں مجھے اس مقام سے وحشت ہو رہی ہے۔ میں نے شکائی کی بات کا جواب نہیں دیا، ویسے بھی اب یہاں رکنا بے مقصد تھا۔ چنانچہ ہم نے آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بلا شبہ مجھے قیمتی چیز حاصل ہو چکی تھی، یہ میرے لیے اتنی زبردست اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ میں فوری واپسی کا فیصلہ کر لیتا۔ ہم پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے اور وہاں ہم نے اپنے نشانات چھوڑے۔ میرے ساتھی اور میں بڑا خوش تھے، اور شکائی بھی بڑی حد تک مطمئن نظر آنے لگا، حالانکہ اس کی اطلاع کے مطابق سیاح یا مہم جو اس راستے سے اوپر تک نہیں پہنچ سکے تھے اور انہیں درمیان ہی سے واپس جانا پڑتا تھا، لیکن ہم نے کامیابی سے اپنی منزل طے کی تھی۔ چند روز ہم یہاں رکے، بے شمار تصاویر بنائی گئیں، اس کے بعد واپسی کا سفر بھی طے ہو گیا۔ میں نے واپسی کے لیے بھی اسی راستے کی تجویز پیش کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے ساتھی متفق نہ ہوئے اور ہم نے کسی حد تک دشوار گزار راستہ طے کیا۔ گو مجھے اس راستے سے اختلاف تھا، لیکن میں نے سوچا کہ کوئی حرج نہیں، اگر یہ لوگ اسی راستے سے سفر کرنے پر بازد ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلوں گا۔ اور اب پہاڑ کی بلندیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ ہماری واپسی کا سفر کا تیسرا دن تھا۔ شام سے آسمان ابر آلود ہو گیا تھا، اور شکائی نے آسمان کو دیکھتے ہوئے پیش گوئی کی تھی کہ شاید برف باری ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اس علاقے میں برف باری اس موسم میں نہیں ہوتی، لیکن بے موسم اگر برف باری شروع ہو جائے تو پھر وہ تباہ کن ہوتی ہے، اور کافی شدید بھی۔ شکائی کی اس بات کو ہم نے نظر انداز نہیں کیا اور برف باری سے بچنے کے انتظامات کرنے لگے، لیکن برف باری سے پہلے تیز ہواؤں کے جھکڑوں نے ہمارا استقبال کیا تو ہم میں سے ہر شخص پریشان ہو گیا۔ جو بلندیاں ہم اتر رہے تھے ان میں سے بعض کے راستے اتنے خطرناک تھے کہ ہواؤں کے تیز جھکڑوں سے ہمارے قدم ذرا بھی لڑکھڑا جاتے تو زندگی کا تصور بھی محال ہو جاتا۔ اس صورتحال سے ہم کافی خوفزدہ ہو گئے تھے، اور جہاں تھے وہیں دبک کر رہ گئے تھے۔ بڑی بڑی چٹانیں موجود تھیں، اور کہیں پر اگر مضبوطی سے جمے رہے تو یہ سخت موسم ٹل سکتا تھا۔ چنانچہ چند لمحات میں فیصلہ کر لیا گیا اور ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا، لیکن وہاں خیمے لگانے کا موقع کہاں تھا۔ ہوائیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھیں اور تاریکی چھاتی گئی۔ پھر ہواؤں کا زور ٹوٹا اور برف باری شروع ہو گئی۔ برف باری تھی کہ برف کا قہر، اتنی شدید برف باری کا تصور بھی محال تھا۔ برف کے انبار جگہ جگہ جمع ہوتے رہے۔ بہرصورت چونکہ ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں، اس لیے کسی حد تک سکون تھا، اور ہنگامی طور پر یہی طے کیا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سطح چٹان کو تلاش کیا جائے جہاں خیمے نصب ہو سکیں، ورنہ اس برف میں تو زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔
پوری پوری ہمت کرنے کے بعد ہم لوگ نیچے اترنے لگے۔ شدید برف باری اور تاریکی کی بنا پر یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کون کس جانب جا رہا ہے۔ تاہم کسی مناسب جگہ کی تلاش بھی ضروری تھی، ورنہ موت تو دونوں ہی شکل میں نزدیک سے نزدیک تر نظر آ رہی تھی۔ میں جس جگہ سے نیچے اتر رہا تھا وہ گھومتی ہوئی ایک چٹان کے گرد سے نیچے جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میرے ساتھی بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہوں گے، یا اگر دوسری جانب سے بھی اگر کوئی نیچے اتر رہا ہے تو بہر صورت ہمارا فاصلہ زیادہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں خاموشی سے اترتا رہا اور ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جو کافی وسیع تھی اور جہاں 4-6 خیمے لگائے جا سکتے تھے۔ اتنی ہی جگہ درکار تھی کیونکہ صرف وقت گزرنے کا مسئلہ تھا۔ میں نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے حلق پھاڑ پھاڑ کر انہیں آوازیں دیں، لیکن مجھے خود بھی احساس تھا کہ میری یہ آواز چند فٹ سے زیادہ آگے نہیں جا رہی ہوگی۔ برف باری کا شور اتنا زیادہ تھا کہ آواز گھٹ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس چٹان پر میرے سوا کوئی موجود نہ ہو۔ وہ لوگ نہ جانے کس طرف اتر گئے تھے، کہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، لیکن بھلا اس موسم میں ان کے لیے کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ ان کی زندگیوں کے لیے دعا کروں اور اپنی زندگی کی دعا کروں اور اپنی زندگی بچانے کی فکر۔ چنانچہ ایک محفوظ سی جگہ پہ میں نے اپنا خیمہ لگایا اور میں وہیں دبک گیا۔ میں سخت پریشان تھا۔ ویسے میں نے لیمپ جلا کر نیچے دروازے کے سامنے رکھ دی تھی تاکہ دوسرا کوئی شخص پہنچے تو اس روشنی کی مدد سے کوئی سمت اختیار کرے۔ برف باری بدستور جاری تھی اور راستے کا تعین کرنا خاصا مشکل کام تھا، لیکن میں گیس سے ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ چند ساعتوں کے بعد ایک بوسیدہ سے خیمے کے قریب پہنچ گیا جس سے روشنی باہر آ رہی تھی، لیکن دوسرے لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ خیمہ میرے کسی ساتھی کا نہیں ہے، کیونکہ میں ان خیموں کو بآسانی پہچان سکتا تھا جو ہم لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ بڑا ہی تعجب ہوا تھا کیونکہ اس سفر کے دوران ہم نے کسی اور مہم جو یا سیاح کو نہیں دیکھا تھا اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اور بھی پہاڑوں کی بلندیاں طے کر رہا ہے۔ بہرحال جو کوئی بھی تھا انسان تو ہے، اور پھر وہ کس طرح یہاں تک آیا یہ تجسس مجھے خیمے میں داخل ہونے سے نہ روک سکا۔ میں اندر پہنچا تو میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جو کسی جانور کی کھال بچھائے آلتی پالتی مارے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ اوپری برہنہ بدن اور گنجے سر سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی بدھ بخشو ہے، کوئی ایسا تارک الدنیا جس نے شاید دنیا کو چھوڑ کر یہ ویران پہاڑی آباد کر لی ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور خیمے میں جلتی ہوئی روشنی میں وہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ سوکھا ہوا بدن جس کی ایک ایک پسلی گنی جا سکتی تھی، گلے میں پڑی ہوئی بڑے بڑے منکوں کی مالا، بڑی بڑی جٹائیں، عجیب سا چہرہ تھا۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا اور اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اسے کس طرح مخاطب کروں۔ تھوڑی دیر اسی طرح گزر گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور چند قدم آگے بڑھ گیا۔ پھر میں زور سے کھنکارا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ عجیب آنکھیں تھیں اس کی، ویران اور بھیانک۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہوس، وہ کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا۔ کون ہو تم؟ میں نے سوال کیا۔ روشنی، بدھ مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ روشنی جلائے بیٹھا ہوں، جانے کسے راستہ دکھانے کی ضرورت پیش آ جائے، وہ درویشانہ انداز میں بولا۔ دن کے وقت کیا کرتے ہو؟ روشنی دکھاتا ہوں۔ تمہاری باتیں اپنی سمجھ میں نہیں آتی، میں جا رہا ہوں۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ ممکن ہے کہ میرا کوئی ساتھی ہو۔ رک جاؤ، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ تب صاف زبان میں بات کرو، مجھے بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کب سے یہاں ہو؟ صاف زبان میں سننا چاہتے ہو تو تمہارے کام کی ایک ہی بات بتاؤں گا۔ چلو وہی بتاؤ۔ کسی کی چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ تم نے جرم کیا ہے۔ خوب، کون سا جرم؟ ستیانا نے عظیم تپسیا کی تھی، تب اس کی ہیرو جیسی محبوبہ مجسم ہو کر اس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اسے اپنے سینے میں سجا لیا۔ اس نے دعا کی تھی کہ وہ ہوس کا پجاری نہیں ہے، بس اتنا موقع مل جائے کہ وہ اپنی محبوبہ کو دل میں سمو لے۔
تب اسے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، تو اس نے اپنا مقصد بتا دیا اور مورنا اس کے سینے میں سما گئی۔ ہاں، وہ جو تمہارے لباس میں پوشیدہ ہے، کسی کا دل ہے۔ کہاں کی اڑا رہے ہو؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ میری آنکھیں تمہارے اندر جھانک رہی ہیں، لیکن تمہاری بکواس میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ جو تم نے سیاہ مجسمے کے سینے سے نکالا ہے تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ ستیانا کی کہانی طویل ہے، مختصراً سن لو۔ اس نے ساری زندگی مورنا کو چاہا، لیکن ہیرو جیسی مورنا ستیانا کے لیے نہیں تھی۔ کسی نے اسے پسند نہیں کیا، لیکن وہ جو اس کے لیے آہیں بھرتے بھرتے جوان ہوا، اس کے حصول کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا۔ سو اس نے دعا کی کہ مورنا اسے مل جائے، چاہے اس سے زندگی چھین لی جائے۔ ہیرو جیسی مورنا اسے مل گئی، لیکن وہ سنگ میں بدل گیا تھا، اور مورنا وہ بھی اسی میں سما گئی تھی۔ تم نے ستیانا کی زندگی چرائی ہے، نوجوان۔ اوہ، تمہاری آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ میری مانو تم اسے واپس ستیانا کے سینے میں سجا دو۔ فضول بکواس ہے، میں کمزور ہوں، تمہیں مجبور نہیں کروں گا، کر بھی نہیں سکتا، لیکن تمہیں مشورہ ضرور دوں گا۔ دو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ستیانا کی امانت اسے واپس کر دو۔ ستیانا نحوستوں کا بت ہے، تم اگر اس کا دل نکال لے گئے تو وہ تمہیں چین سے نہیں رہنے دے گا۔ یہ ہیرے کی اڑیا تمہارے لیے نحوست کی دیوی بن جائے گی۔ ستیانا کے علاوہ یہ جس کے پاس ہوگی وہ سکون سے نہ رہ سکے گا، اس لیے اسے واپس کر دو، اسے واپس کر دو۔ مجھے حیرت تو ہوئی تھی اس بوڑھے تبتی کی اس بارے میں کہ کس طرح معلوم ہوا، جبکہ اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن میں اتنے کچے ذہن کا مالک نہیں تھا کہ ان تہمات کی باتوں سے متاثر ہو جاؤں۔ جو چیز مجھے مل گئی تھی وہ بے حد قیمتی تھی، اور میں کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ باقی رہی ستیانا وغیرہ کی بات، تو وہ پتھر کا مجسمہ میرا کیا بگاڑ سکتا تھا، میں نے سوچا، اور پھر میں اس بوڑھے راہب کے پاس سے واپس چلا آیا۔ چلتے چلتے اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ نحوست کی دیوی ستیانا کے علاوہ جس کے پاس رہے گی اس پر نحوستیں نازل ہوں گی، اس بات کو یاد رکھنا۔ لیکن میں نے کوئی بات یاد رکھنا پسند نہیں کی اور واپس اپنے خیمے میں آ گیا۔ اب مجھے اپنے ساتھیوں کی فکر تھی، نہ جانے وہ لوگ کہاں کہاں بھٹک رہے ہوں گے، اور برف کے اس طوفان نے نہ جانے ان کے ساتھ کیا حشر کیا ہو۔ بہر صورت یہ رات تو گزارنا تھی۔ میں کافی رات تک سو نہیں سکا۔ رات کے نہ جانے کون سے حصے میں نیند آئی اور میں سو گیا۔ جب جاگا تو برف باری رک چکی تھی، مطلع صاف تھا۔ مجھے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کی تلاش ہوئی۔ میں نے جلدی سے خیمہ وغیرہ لپیٹا۔ فولڈنگ خیمہ تھا، بالکل جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنی پشت پر باندھا ہوا اور پھر اطمینان کے ساتھ چٹان کے اس سرے تک آ گیا، یہاں سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ وہ پورا دن مجھے تنہا نیچے اترنے میں گزارنا پڑا۔ پھر رات ہو گئی، لیکن پورا دن گزرنے کے بعد بھی میری کسی ساتھی کا پتہ نہیں تھا۔ البتہ دوسرے دن صبح جب میں نیچے اتر رہا تھا تو میں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر چند افراد کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ یہ میرے ساتھی ہی تھے۔ اس وقت انہیں مخاطب کرنا مناسب نہیں تھا۔ ہاں، جس سمت ہم سب جا رہے تھے وہاں ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہم سب جمع ہو سکتے تھے، اور وہاں پہنچ کر میں رک گیا۔ میرے ساتھی مجھ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے رہے۔ میرے ساتھیوں کو بھی برف باری میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بہرحال ان میں سے کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا تھا، اور یہ خوشی کی بات تھی۔ ہیروں کی وہ قیمتی گڑیا میرے پاس تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اسے اپنے نوادرات میں شامل کر لوں گا۔ ظاہر ہے کہ اسے فروخت کر کے دولت حاصل کرنے کی خواہش تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھی۔ کبھی کبھی بوڑھے راہب کی خوفناک باتوں کا خیال بھی آ جاتا، لیکن ان باتوں کی پرواہ کون کرتا؟ میں نے ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں اپنے وطن میں داخل ہوا۔ میرا علاقہ ایک مخصوص حد سے شروع ہوتا ہے، چنانچہ میں اس کی سرحد تک پہنچا تو میری ملاقات چند افراد سے ہوئی، اور یہ لوگ میرے خیر خواہ تھے۔
میرا ایک دوست سردار تارا سنگھ میرے نزدیک پہنچ گیا اور اس نے افسوسناک انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آہ، کیا تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم؟ کیسے ہو تارا سنگھ؟ کیا حال چال ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے دوست، میرے حال چال تو ٹھیک ہیں، لیکن تم ایک طویل عرصے کے بعد وطن واپس آئے ہو۔ ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ افسوس، میں بدنصیب ہی تمہیں یہ اطلاع دینے کو رہ گیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ ہاں، کچھ سنا تھا، مگر ایسی باتوں پر توجہ کہاں دیتا ہوں۔ افسوس، وہ تنازع ایک بھیانک شکل اختیار کر گیا۔ تارا سنگھ نے کہا اور میں نے اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ کیا کہہ رہے ہو تارا سنگھ؟ جلدی سے کہو، تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ میرے دوست گلاب خان اور اس کے ساتھیوں نے تمہاری حویلی پر حملہ کر دیا تھا۔ انتہائی خونریز تصادم ہوا، گلاب خان کے 2 بھائی مارے گئے اور تمہارے 3 بھائی بھی ہلاک ہو گئے۔ حویلی حکومت کی تحویل میں چلے گئی۔ بہت عرصے سے تمہاری تلاش کی جا رہی تھی، لیکن تمہارے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ گلاب خان غصے سے دیوانہ ہو گیا اور اب وہ تمہاری تلاش میں ہے۔ اوہ، کیا بکواس کر رہے ہو تارا سنگھ؟ میں نے کہا، نہ، میں ہی بد نصیب تمہیں یہ کہانی سنانے کو رہ گیا تھا۔ تارا سنگھ نے غمزدہ لہجے میں کہا، میں نے آج تک گھریلو امور پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اپنے بھائیوں سے محبت نہیں تھی۔ تارا سنگھ نے جو کچھ بتایا اس نے میری دنیا اندھیر کر دی۔ میرا بھرا گھر مٹ گیا تھا اور اب میں اپنے ہی وطن میں اجنبی بن گیا تھا۔ تارا سنگھ نے مجھے تسلیاں بہت دیں اور مشورہ بھی دیا کہ میں بھی اپنے گھر جانے کی کوشش نہ کروں۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ جو بھی میں لڑنے بھرنے والا جذباتی آدمی نہیں تھا، میں گلاب خان کے خلاف کیا کاروائی کرتا؟ چنانچہ بد دل ہو کر میں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور ایک دوسرے شہر آ گیا۔ میری مالی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جگہ جگہ مارے پھرنے کے بعد میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی۔ کسی کام دھندے کی عادت ہی نہیں تھی۔ کیا کرتا؟ فاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ تب ایک دن اس قیمتی گڑیا کا خیال آیا۔ سوچا تھا اسے اپنے نوادرات میں شامل کروں گا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اب میں اس کا بھی کیا کروں گا؟ لیکن اس دن پہلی بار ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا، اور یہ خیال بوڑھے راہب کی پیشگوئی تھی۔ اس کی پیشگوئی کے مطابق یہ گڑیا نحوست کی دیوی تھی اور میرا خاندان تباہ ہو چکا تھا۔ کیا یہ اس کی نحوست ہے؟ اور میرے ذہن میں خوف بھر آیا۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے اس سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ لیکن میرے دوست نے، میں نے ہر ممکن کوشش کی۔ اس منحوس گڑیا نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بار بار مجھے ایک ہی اشارہ ملتا رہا، وہ یہ کہ میں اسے جہاں سے لایا ہوں وہیں واپس پہنچاؤں۔ لیکن اب نہ تو میرے پاس اس کے لیے وسائل تھے، نہ کوئی ایسا طریقہ جس سے میں یہ کام کر لوں۔ میرے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، اور میں تمہیں کیا بتاؤں۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں نے بڑی بے بسی کے عالم میں زندگی گزارنی شروع کر دی۔ میں نے پراسرار علوم سیکھے، فاقہ کشی کی۔ میں اس مشکل سے جان بچانا چاہتا تھا، لیکن یہ کسی طور ممکن نہیں ہوا۔ تب مجھے میرے علم نے بتایا کہ اس گڑیا کو واپس اس کی جگہ پہنچانا اب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو ہو سکتا ہے، کوئی غیر انسانی شخصیت انسان کا روپ دھار کر اس کے ساتھ سفر کرے تو یہ اس جگہ پہنچ سکتی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میرے دوست، میرا علم بتاتا ہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ ستارہ شناسی نے مجھے بہت سی باتوں سے روشناس کرا دیا ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ ضرور حیران کن معلوم ہوگا، لیکن پراسرار علوم کا ایک ہی اپنا مقام ہے۔ میرے علم نے مجھے 2 ہی باتیں بتائی ہیں۔ اگر زندہ رہنا چاہتا ہوں اور برے حالات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس گڑیا سے نجات پا لوں۔ تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، پراتا نے کہا۔ تم اندر سے جو کوئی بھی ہو، اگر میرے ساتھ ایک مہربانی کرو تو میں تمہیں وہ ترکیب بتا سکتا ہوں جس سے مجھے اس گڑیا سے نجات مل جائے، اور ستاروں کے علم کے مطابق تم جس مشکل کا شکار ہو تمہیں اس مشکل سے نجات مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہہ رہا تھا یہ شخص۔ دیکھو، میں بس ایک بات خصوصی طور پر تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ وعدہ جو بھی کرو اس میں سچائی سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تمہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے ہاتھ دھونا پڑے یا بدترین نقصان اٹھانا پڑے۔ چلو ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، پراتا نے کہا، اور بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر نہ جانے کہاں سے وہ ایک ایسی حسین جمیل گڑیا لے کر آیا جسے دیکھ کر انسانی آنکھ پلک جھپکنا بھول جائے۔ حسن و جمال کا پیکر تھی۔ ہیروں کی تراش نے ایک ایسے حسین وجود کو جنم دیا تھا کہ انسان اسے دیکھے تو پاگل ہو جائے۔ بے شک وہ ایک چھوٹی سی گڑیا تھی، لیکن اتنی حسین و جمیل کہ ناقابل یقین۔ بوڑھے نے اسے میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا علم کہتا ہے
کہ تم جس چیز کے حصول کے لیے سرگرداں ہو وہ تمہیں اس وقت مل جائے گی جب تم اس گڑیا کو اس کی منزل تک پہنچا دو گے۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ گڑیا اس سے لے لی۔ پراتا یعنی میں انسانوں کا ڈسا ہوا سانپ وہاں سے چل پڑا۔ گڑیا کو اپنے پاس رکھنے کے لیے مجھے انسانی وجود میں ہی رہنا پڑ رہا تھا، لیکن پہلی بار امید کی ایک کرن روشن ہوئی۔ بوڑھے نے یا تو مجھے بیوقوف بنایا تھا اور اپنی مشکل میرے سر ڈال دی تھی، لیکن اگر اس نے مجھے بیوقوف نہیں بنایا تو میں 1000 بار اپنی ایمبینا کو حاصل کرنے کے لیے ایسی وادیوں کا سفر کر سکتا تھا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو ایک سانپ کی حیثیت سے ان وادیوں میں جا سکتا تھا، لیکن گڑیا کو بھی سنبھال کر رکھنا تھا۔ نقشے میری رہنمائی کر رہے تھے۔ راستے میں بہت سے ساتھی ملے، لیکن ظاہر ہے میں ان سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ آخر کار میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ وہ جگہ مجھے نظر آ گئی اور میں نے اس حسین گڑیا کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، اور اس میں اپنی تقدیر ہی کہہ سکتا تھا یا پھر دیوتاؤں کا احسان کہ وہی مجھے ایک انسانی وجود نظر آیا۔ یہ اس جگہ کی پجارن تھی، اور جب اس نے رخ بدل کر میری طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں میرا دل سمٹ کر بند ہونے کے قریب ہو گیا۔ یہ حسین لڑکی تو بالکل اسی گڑیا کی مانند تھی، بھرپور جوان۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اس کے جسم سے دھواں خارج ہونے لگا۔ میں حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ بوڑھے نے پیشگوئی تو کی تھی کہ مجھے میری منزل وہاں مل جائے گی اور ایمبینا میرا انعام ہوگی۔ یہ تو سچ ہی ثابت ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد طلسمی وجود میرے سامنے آ گیا، حسین ناگن جو ایمبینا کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ میں نے ایک دم روپ بدلا، اور جب میں سانپ کے روپ میں آیا تو ایمبینا دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ اسی طرح مجھ سے لپٹی تھی کہ میرے وجود کا ہی حصہ بن گئی تھی۔ ہمیں اس طرح کہکہوں میں ڈوبے ہوئے ایک طویل وقت گزر گیا۔ ہمارے جذبات بے زبانی کی زبان سے ایک دوسرے سے دوری کی کہانی سنا رہے تھے۔ نہ جانے کب ایمبینا نے خود کو سنبھالا اور مجھ سے بولی، دیکھ لیا نا پراتا، اپنی زمین اپنی وادی چھوڑنے کا نتیجہ۔ نہ جانے کیسی کیسی مشکلات سے گزرے ہوگے۔ یہ انسان تو بڑے ظالم، بڑے سنگ دل ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں موذی کہتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ موذی شاید روئے زمین پر دوسرا جاندار نہ ہو۔ پراتا، میں تمہیں بتاؤں گی کہ میرے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں گزری ہیں۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے یقین نہیں تھا پراتا کہ تم مجھے اس طرح مل جاؤ گے۔ انسانوں کی اس دنیا سے بھاگ کر میں نے یہ ویرانے اپنائے تھے، اور نہ جانے کیوں میرے دل کی یہ آواز تھی کہ ایک دن تم مجھے یہاں نظر آؤ گے۔ آخر تم آ گئے پراتا۔ چلو وادی اشمولا چلیں۔ ہماری عمریں اگر 10,000 سال بھی ہو جائیں تو کبھی بھول کر بھی مت سوچنا کہ اپنی جون بدلیں گے اور انسانی جون میں آئیں گے۔ اصل میں اس دنیا میں رہنے والے انسان خود اپنی جون بدل چکے ہیں، اور 1000 سال کی عمر نہ ہونے کے باوجود یہ لوگ سانپ سے زیادہ موذی ہو چکے ہیں۔ ان سے بڑا سانپ اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آؤ چلیں۔ واپسی کا سفر بڑا ہی خوشگوار تھا۔ وادی اشمولا کے سانپ جوں کے توں تھے اور اپنی دنیا میں حسین زندگی گزار رہے تھے۔ تب بزرگ سانپوں نے کہا، اپنی سرزمین اپنا گھر چھوڑنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے جو تم نے کی، لیکن اچھی بات ہے کم از کم اب تم دوسرے اچھا دھاریوں کو یہ بتا سکو گے کہ انسانی جون کبھی نہ بدلنا، باقی چاہے کچھ بھی بن جاؤ۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی اردو کہانی لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔